شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آج صاحب کے سامنے خالد خلیل کی پیشی تھی۔ اسی بنا پر سب بہت خوش تھے، سبھی ان سے جلتے تھے، ہر کوئی ان سے خار کھاتا تھا۔ بس یوں سمجھ دیں سب کو ان سے خدا واسطے کا بیر تھا، اور وجہ صرف یہ تھی کہ خالد خلیل صاحب کو بہت پیارے تھے، عزیز تھے اور ان کی بہت قدر کرتے تھے۔ دوسروں کے سامنے برملا کہتے تھے، خالد خلیل کو دیکھو، کبھی مجھے ان سے شکایت نہیں ہوئی، مجھے انہیں کسی کام کا کہنا نہیں پڑتا، ہر کام خود بخود ہو جاتا ہے۔ اس قدر ذمہ داری نبھاتے ہیں کہ کئی بار کھانا ہی کھانا بھول جاتے ہیں، جب دیکھو کام میں جتے رہتے ہیں۔ ان سے تو اگر یہ کہہ دیا جائے خلیل صاحب آپ کچھ دیر کے لیے آرام کر لیں تو ناراض ہو جاتے ہیں، غصے میں بھر کر کہتے ہیں یہ کام کون کرے گا؟ نہیں جناب، یہ نہیں ہوگا، پہلے میں آج کا کام ختم کروں گا۔ آج زندگی میں پہلی بار انہیں خالد خلیل کی صاحب کے سامنے پیشی تھی، اور صاحب کا پارا چڑھا ہوا تھا۔ خالد خلیل کے آنے سے پہلے ہی صاحب نے دفتر میں فون کر دیا تھا کہ خالد خلیل کو میرے سامنے پیش ہونا ہے، لہذا جب تک میں نہ پہنچوں وہ کسی کام کو ہاتھ نہ لگائیں۔ یہ حکم جب خالد خلیل کو ملا تو ان کا تو رنگ ہی اڑ گیا، اور لوگوں نے ان کے چہرے پر صاف رنگ اڑتے ہوئے محسوس کیے۔ وہ سر جھکا کر بیٹھے رہے اور کر بھی کیا سکتے تھے۔ اللہ اللہ کر کے صاحب دفتر میں داخل ہوئے۔ سب اٹھ کر کھڑے ہوئے تو وہ ان کے درمیان سے ہوتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ساتھ ہی گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔ چپراسی اندر داخل ہوا تو فوراً ہی باہر نکل آیا اور سیدھا خالد خلیل کی طرف آیا۔ آپ کو اندر بلا رہے ہیں صاحب۔ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ خالد خلیل کمرے میں داخل ہوئے۔ صاحب نے ان کی طرف نظر اٹھا کر بنا دیکھا اور رکے ہوئے انداز میں کہا، تشریف رکھیے، آپ کو میرا پیغام مل گیا تھا؟ جی سر۔ آپ جانتے ہیں آپ کی پیشی آج کس سلسلے میں ہے؟ جی نہیں، انہوں نے انکار میں سر ہلایا۔ آپ کی شکایت وصول ہوئی ہے اور میں اس شکایت پر نوٹس لیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں سمجھا نہیں سر، انہوں نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا۔ شکایت ایک ایسی شخصیت نے کی ہے کہ میں ان کی بات رد نہیں کر سکتا۔ آپ کے خلاف مجھے ایکشن لینا ہوگا، آپ کے خلاف احکام جاری کرنا ہوں گے۔ اس مسئلے کا حل صرف ایک ہی ہے، اور بس۔ میں اب بھی نہیں سمجھا سر۔ شکایت تو آپ کے خلاف اور بھی موصول ہوتی رہتی ہیں میرے پاس آپ کے خلاف شکایات کی ایک پوری فائل موجود ہے۔ خالد خلیل صاحب نے حیرت سے دیکھا کہ صاحب نے ایک پوری فائل کھول کر ان کے سامنے میز پر رکھ دی، جس پر بہت سارے بنا پھوئے صفحات میز پر بکھر گئے تھے، لیکن میں نے اب تک آپ کے سامنے ایک شکایت کو بھی ظاہر نہیں کیا۔ میں ان شکایات کو پڑھ کر مسکراتا تھا، ہنستا رہتا تھا اور ان فائل کو جمع کرتا رہتا تھا۔ جانتے ہیں کیوں؟ صاحب نے کہنا شروع کیا اور پھر ایک جھٹکے سے رک گئے۔ جی نہیں، میں نہیں جانتا، حالانکہ آپ کو جاننا چاہیے۔ خیر میں بتا دیتا ہوں۔ میں یہ سوچ کر وہ تمام شکایات فائل میں جمع کرتا رہتا تھا کہ ایک دن وہ پھولی ہوئی فائل آپ کو پڑھنے کے لیے دوں گا، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا کیا خیالات رکھتے ہیں، کیسی رائے رکھتے ہیں، کیا کچھ کہتے ہیں۔ لیکن فائل دینے سے پہلے آپ کے خلاف ایک ایسی شکایت موصول ہوئی ہے۔ اس شکایت نے باقی تمام شکایات پر پانی پھیر دیا ہے۔ جی؟ کیا فرمایا؟ پانی پھیر دیا ہے؟ خالد کے لہجے میں حد درجے کی حیرت تھی، مارے پریشانی کے اب ان کا حال برا ہو گیا تھا۔ ہاں خالد خلیل صاحب، پانی پھیر دیا ہے۔ وہ شکایات ان تمام شکایات پر چھا گئی ہے۔ فائل میں موجود تمام شکایات کو تو میں نے کبھی کوئی اہمیت دی ہی نہیں تھی، ان کو کسی قابل نہیں سمجھا تھا، لیکن اس شکایت نے تو ان تمام شکایات کا بھرم ہی کھول کر رکھ دیا ہے۔ آپ تو میرے ہوش اڑ گئے ہیں سر، ایسا میں نے کیا کر دیا ہے؟ وہی بتانے والا ہوں۔
میں دفتر سے صرف 1 ماہ کے لیے آپ کو فارغ کر رہا ہوں۔ اب آپ پورے 1 ماہ بعد ہی دفتر کی شکل دیکھیں گے، آپ نے سنا؟ میں سر؟ وہ کام کر رہے تھے، صاحب نے دستور گھور رہے تھے۔ آخر اس میں ہمت کر کے کہا، آپ نے میرا جرم نہیں بتایا۔ وہ کون ہے جس نے میری شکایت کی؟ وہ شکایت کیا ہے؟ آپ نے اس کی بات پر اعتماد کیسے کر لیا؟ مہربانی فرما کر مجھے بتا دیں، پھر میں صبر کے لیے سزا کے دن بھی کاٹ لوں گا۔ ہاں کیوں نہیں، جرم بتائے بغیر میں آپ کو رخصت نہیں کروں گا، انہوں نے بلند آواز میں کہا۔ ادھر اندر یہ ہو رہا تھا اور کمرے سے باہر دفتر کے سب لوگ اپنی اپنی سیٹوں سے اٹھ کر صاحب کے دروازے سے آ لگے تھے اور اندر ہونے والی گفتگو لفظ بہ لفظ سن رہے تھے۔ آج صاحب معمول سے کچھ زیادہ آواز بلند میں بات چیت کر رہے تھے۔ باہر کھڑے لوگوں کے دل میں تو آج بلیاں اچھل رہی تھی، بے پناہ خوشی محسوس کر رہے تھے۔ ایسی خوشکن باتیں تو ان کے دفتر میں ناپید ہو چکی تھی، آج ایک مدت کے بعد سننے کو مل رہی تھی۔ وہ خوش کیوں نہ ہوتے؟ صاحب کے 1 ماہ والے فیصلے پر تو انہیں اور بھی پھلا کر رکھ دیا تھا، ان کے سینے تن گئے تھے۔ ادھر صاحب کہہ رہے تھے، خالد خلیل، اب میں بتاتا ہوں کہ آپ کے خلاف کس نے شکایت بھیجی۔ یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ خود آپ کی بیوی ہیں۔ جی کیا مطلب؟ میری بیوی؟ وہ بری طرح اچھلے، مارے خوف کے ان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ دوسری طرف باہر کھڑے لوگ بری طرح چونکے۔ پہلی بار ان کی آنکھوں میں حیرت اور الجھن تھی۔ انہوں نے سنا کہ صاحب اب نرم گرم اور محبت بھرے انداز میں کہہ رہے تھے، ہاں خالد خلیل، آپ کی بیگم نے شکایت کی ہے کہ آپ رات گئے تک گھر میں بھی دفتر کا کام لیے بیٹھے رہتے ہیں، ان کی طرف، ان کے گھر کے معاملات کی طرف قطعی توجہ نہیں دیتے اور دلچسپی نہیں لیتے، بچوں پر پوری توجہ نہیں دیتے۔ سر، کیا ہمارا حق زیادہ ہے؟ کیا صرف آپ ہی کا حق ہے؟ سر، اللہ کے لیے ہمارے بارے میں بھی سوچئے، ہم پر رحم فرمائیے۔ تم نے سنا خالد، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو پورے 1 ماہ کی چھٹی تنخواہ سمیت اور مزید 1 تنخواہ بطور انعام دے کر رخصت کروں۔ اب میں آپ کی کوئی بات نہیں سنوں گا۔ آپ یہ 1 ماہ کی تنخواہ تفریحی مقامات پر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزاریں۔ کیا سمجھے؟ سر، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مارے حیرت کے خالد خلیل کے منہ سے نکلا۔ باہر دروازے سے لگے تمام ملازمین کے چہرے لٹک چکے تھے اور وہ یوں اپنی اپنی سیٹوں کی طرف لوٹ رہے تھے جیسے دنیا میں ان سے زیادہ ناکام کوئی بھی نہ ہو۔